آج ہم سفر کریں گے عرب کے ریگستانوں کا، جہاں جنگ صرف تلوار سے نہیں لڑی جاتی تھی بلکہ لڑی جاتی تھی ایک ایمان، ایک یقین، ایک مقصد کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی جنگجو کی زندگی کو پیش کریں گے جس کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتا ہے۔ عرب گرم ریگستان ہو یا کیسو کسرا کے عظیم محلات، عراق ہو، ایران ہو یا شام، فارسی ہو یا رومی، سب کو قدموں تلے رکھنے والے عظیم شخص کی کہانی ہمارے ساتھ ہو، اور جانے ایک ایسے شخص کی کہانی جسے طاقت، استقامت، ایک حکمت عملی اور بہترین سپہ سالاری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو نہیں اور نہ ہی ایک داستان ہے، بلکہ ایک شخص کی حقیقی زندگی ہے جو ایک ہیرو ہے، ایک سچا ہیرو اور اسلام کا سچا جانباز، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جری اور بہادر سپہ سالار کی قیادت میں فتح سے ہمکنار ہو کر لوٹتا ہے تو اس کا حوصلہ اور عزم اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ یودھ میدان جنگ میں بغیر سپاہی لڑتے ہیں، لیکن ان کو کامیاب حکمت عملی کے ساتھ دشمن سے لڑوانا ایک بہادر سپہ سالار کی دلیری کا ثبوت ہوتا ہے۔ لشکر کی عظمت اور اس کا حوصلے کا امیر ایک بہادر سپہ سالار ہی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فوج کو دشمن پر غلبہ پا کر فتح سے ہمکنار ہوتی ہے۔ عسکری دنیا میں مسلم سپہ سالاروں کے نام ہمیشہ ہی ستاروں کی طرح روشن رہیں گے، جن کی بہادری اور ثابت قدمی نہ صرف اسلامی لشکر بلکہ دیگر اقوام عالم کے لیے بھی بے مثال نمونہ ہے۔ تو چلیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے لقب سے پکارا۔ کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہمات میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مرکوزہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی، لیکن اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے کیونکہ مالک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھا۔ میدان جنگ کا ہو یا کھیل کا، آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذات سے مہمات کا پرسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے اور حضرت خان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی عرب کے ایک مشہور پہلوان تھے جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہ ہوا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا داؤ چل گیا اور انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر پٹک دیا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ذہانت، آزر دماغی حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ عرصے میں ہی عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 622 عیسوی کا بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ آج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا تھا۔ اس شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلے سے بالکل لا تعلق، جس میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کا سوچ اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے،
لیکن اپنے تمام تر عدتی برتی اور بہترین جنگی ساز و سامان. کبھی آپ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا ہے جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فائش سے ہمکنار کیا. کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ بد قدمی اور جانساری آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگی. تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چشم تصور سے مکہ کے مقابلے شکست پہلوان ذکار کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے. آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا. کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ اس کشمکش میں کئی ماہ صلح حدیبیہ کو ایک برس گزر چکا تھا. پیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے. مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو آپ اس کا پاک خیر مقدم کرتے. خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے. ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بور ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا. آخر ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناساکے والے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئے تو وہ یہ خط ان کو تھما دے. دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا میرے اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ اور آرماز پر ناکامی کیوں ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے. پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، مولانا تمہارے جیسا عقلمند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا. میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ. بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بتاب ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا. آپ مکہ کے کئی بااثر افراد کو اعلی دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی. پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو سنایا. وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے. جو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے. راستے میں عدہ کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو ابشا سے آ رہے تھے. انہوں نے حضرت خالد سے پوچھا، ابو سلمان کہاں کا ارادہ ہے؟ جب خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں. 31/628 کا دن اسلامی تاریخ میں بیعت امیت رکھتا ہے. اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن عاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے. سب سے آگے حضرت خالد بن ولید اور ان کے پیچھے عمرو بن عاص اور اس کے بعد عثمان بن طلحہ تھے. حضور اکرم نے دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک فرماتے رہے جب تک یہ 3 حضرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں پہنچ گئے. انہوں نے آ کے خدمت اقدس میں اسلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر مسلمانوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ رسول کریم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا. اس سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ بصرہ کے سیاح حکیم حارث بن شمر خصی کو بھیجا. جب حارث بن عمیر پلکا کے علاقے
موتا پہنچے تو جہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور سوارتی آداب و اخلاقیات کی تجزیہ اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے بے حد دکھ کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید 3000 مجاہدوں کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ ہوتے ہوئے فرمایا اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائے تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی رائے خدا میں شہید ہو جائے تو اسلامی لشکر کی قیادت عبداللہ بن روا سنبھالیں گے۔ اگر وہ بھی خالے کے عقیقے سے جا ملے تو مسلمان جسے چاہے سلار چن لیں۔ شرجیل بن عمر خزانی کو جب اسلامی فوجی روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1 لاکھ فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی ہتھیاروں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لات سے کہا کر امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دے اور شہادت کا عظیم درجہ پائے۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور دو کامیابی فتح یا شہادت میں ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن روا کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے اور آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی کہ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 لاکھ سے اوپر رومی اور عیسائی فوجی۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے چپٹے کے دشمن کے صفحے الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت خالد بن ولید دشمن کو ختم کرتے ہوئے ان کے صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے سپاہی نے جمع شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمن کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ سپاہی مقابلے میں آ جاتے۔ حضرت جعفر جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے کہ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دی۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اس جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمن کو ہمت پڑی اور انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرتے مجاہد پر بے وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت پوری ہوگی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن روا نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کے غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزے اور پرچھوں سے وار کرنے لگے۔ اس دوران ایک کافر کی پھینکی سینے پر لگی اور جو اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فیض ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نام گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو میرے لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کے منتخب کرتا 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط پالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس روز لڑتے ہوئے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز چال چلی۔ یہ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلے صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازو والے سپاہیوں کا بھی بہاؤ بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدوں نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومی اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران نئے پہلو کے سالار کتبہ بن کتاوہ داد شہادت دیتے ہوئے دشمن کے
قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار کر آیا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گیا۔ ادھر مکہ کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے آپ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو روا تھے اور آپ میدان جنگ میں آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے کہ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان رائے خدا میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھاؤ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اللہ کے حضور جو دعا کی، اے اللہ خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ معرکہ کو باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید نے اپنے بے شمار حیرت کن جنگی حکمتیں اور قیامت خیز تلوار بازی کے بعد رسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا۔